الحمدللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. اللہ پاک کہندا ہے گناہ میرے کیتے نہیں، جان اپنی تے ظلم کیتا ہی. جاؤک چل پھر میرے نبی دے در تے، جدوں تو میرے نبی دے در تے چلا جائے گا وہ دے وسیلے نال تیرے سارے ہی گناہ بخشنا. اللہ پاک غفور الرحیم ہے. اساں دعا کرنی ہے یا اللہ جس مقصد واسطے آئے ہیں یہ ساڈا مقصد بھی پورا کریں تے انہاں دے واسطے ہی دعا کرنے واسطے آئے. اللہ پاک انہاں دا قبر اشر آسان کرے، جنت الفردوس دے، اعلیٰ جنت دے. ہن قاری غلام صدیق بیان کرنگے دے متعلق سالیہ ثواب واسطے. انہیں آن تو پہلا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. قال تبارک وتعالی فی مقام آخر رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا مکین قلوب المؤمنین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب پاک صاحب لولاک شہنشاہ افلاک مدینہ کے تاجدار انبیاء و رسول کے سالار حبیب کردگار حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سمین محتشم ہم سب حضرت مولانا صوفی عبدالعزیز صاحب اور بھائی محمد عبدالرزاق صاحب ان کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے سالانہ ختم پاک میں حاضر شرکت ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے
مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ان کی دعائیں ذکر فرمائی ہیں. تو آج چونکہ یہ محفل پاک ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعائیں جن میں مومنین مومنات مسلمین مسلمات ان کی مغفرت کا تذکرہ ہے، تو آج انشاءاللہ العزیز ایک دو دعاؤں کے متعلق عرض کروں گا. حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام آپ جب کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے اس گھر یعنی کشتی میں داخل ہو جائے اس کو بخش دے، تمام مومنین اور تمام مومنات کو بخش دے. حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے یہاں پر دعا میں ذکر کیا وَلِوَالِدَيَّ، کہ اے میرے اللہ میرے والدین کو بھی بخش دے. آپ فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے والدین چلے جائیں، پردہ کر جائیں، تو اولاد پر واجب ہے کہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں. اولاد پر واجب ہے کہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں. جس طرح دنیا میں رہ کے والدین کی خدمت کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کرنا، نیکی کرنا اولاد پر ضروری ہے، اسی طرح بعد الوفات اولاد پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں. اور فرمایا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کر کے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. تو گویا قرآن مجید فرقان حمید نے جو دعا حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی ذکر فرمائی ہے، وہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے تعلیم ہے کہ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والدین کے لیے اس وقت دعا کی جب آپ کے والدین دنیا میں موجود نہیں تھے، دنیا سے پردہ کر گئے تھے. تو الحمدللہ آج عبدالرزاق صاحب بھی اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کر رہے ہیں جب ان کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں. بالکل وہی حساب کتاب جو سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا حساب کتاب تھا، بعین ہی بظاہر اسی طرح ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے دعائیں کی، تو آج ہم بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور دوسری بات، سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام صرف اپنے لیے نہیں، نہ صرف اپنے والدین کے لیے، بلکہ آپ فرماتے ہیں وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ، سارے مومنین اور سارے مومنات کو اللہ بخش دے. سب مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سب مومنوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یعنی وہ مومنین مومنات جو پیچھے گزر چکے ہیں اور جو آئندہ قیامت تک آئیں گے سب کو بخش دے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر بخشش کی دعا کرنے سے یا بخشش کی دعا جو ہم مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں، اس کا اگر ہمارے مومن بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو فائدہ نہ ہوتا تو کیا اللہ کا نبی ایک بے فائدہ کام کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی وہ کام کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پھر رب تعالیٰ اس دعا کو اپنی لریب کتاب میں ذکر فرما رہا ہے جو ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، قانون ہے. تو اگر اس دعا کا فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن میں کیوں ذکر فرما رہا ہے؟ پھر دوسری جگہ پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور سب مسلمانوں مومنوں کو بخش دے قیامت کے دن تک.
یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی جو شریر قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد نعوذ باللہ من ذالک وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو قرآن پاک نے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی ہے، اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بت پرست نہیں تھے بلکہ مومن تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی ایک مشرک جو دنیا سے وہ شرک کی حالت میں چلا گیا، دنیا سے کفر کی حالت میں مرا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی کیسے دعا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، بخشش کی دعا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد بالکل پکے سچے مسلمان تھے. پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے لیے نہیں، اپنے والدین کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے عرض کی یا اللہ قیامت تک سب مومنوں کو بخش دے. ہم تو جو چلے گئے نا ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں نا، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، گناہ کا کام کرنا، نعوذ باللہ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف وہ مومنین نہیں جو چلے گئے، بلکہ فرمایا قیامت تک جو مومنین آئیں گے یا اللہ سب کو بخش دے. تو رب تعالیٰ نے اس دعا کو بھی اپنی لریب کتاب میں ذکر فرمایا. تو پتہ چلا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اس کا جو مسلمان فوت ہو گئے ہیں، جو آئندہ فوت ہوں گے، ان کو فائدہ بھی ہوگا، اور رب تعالیٰ نے اس کو قانون کے طور پر اپنی لریب کتاب کا حصہ بھی بنا دیا ہے. اور ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک انداز ذکر فرمایا، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الدُّنْيَا. فرمایا رب تعالیٰ نے کہ رب تعالیٰ کے وہ کچھ فرشتے ہیں وہ اپنے رب کی حمد کی تعریف کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں. اور جو دنیا میں ہیں رب تعالیٰ جو مومنین ہیں، رب تعالیٰ کی وہ فرشتے ان مومنین کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا رب کے نبیوں کی بھی سنت ہے اور رب کے فرشتوں کی بھی سنت ہے. سنت کا معنی طریقہ، رب کے نبیوں کا بھی طریقہ ہے اور رب کے نورانی فرشتوں کا بھی طریقہ ہے. تو پتہ چلا یہ جو ہم کر رہے ہیں نا سال ثواب، یہ کوئی آج کا نہیں ہے، بلکہ جب سے قرآن پاک نازل ہوا تب کا شروع ہوا ہے. اس سے بھی پہلے کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کام چلا رہا ہے. لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سال ثواب کرنا بالکل قرآن پاک سے ثابت ہے، احادیث پاک سے بھی ثابت ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان امتی امت مرحومہ، کہ بے شک میری امت مرحومہ ہے، یہ ایسی امت ہے جس پر رحمت کی گئی ہے. رب تعالیٰ نے میری امت پر رحمت فرمائی ہے، امت مرحومہ ہے. فرمایا تدخلوا قبورها بذنوبها، جب میری امت قبر میں داخل ہوگی تو اپنے گناہ لے جا کر داخل ہوگی، اپنے گناہوں سمیت داخل ہوگی. جب میری امت قبر میں داخل ہوگی، اپنی قبروں میں داخل ہوگی، فرمایا بذنوبها، اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی. وتخرج قبورها لا ذنوب عنها، فرمایا کہ جب میری امت قبروں سے نکلے گی اس انداز سے نکلے گی کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. جب قبروں میں داخل ہوگی تو گناہ لے کے داخل ہوگی، گناہوں سمیت داخل ہوگی، لیکن جب قبروں سے نکلے گی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب وہ گناہ کہاں جائیں گے؟ ساتھ تو چلے گئے، وہ قبر سے گناہ کہاں غائب ہو گئے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
تمحص عنها باستغفار المؤمنین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وہ جو گناہ ہیں وہ رب تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش کی دعا کے صدقے میں میری امت سے ختم فرما دے گا. تو پتہ چلا کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں، اصالہ ثواب کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، یہ فضول نہیں، بلکہ اس کے صدقے میں رب تعالیٰ ہمارے پیارے کی بخشش فرما دیتا ہے، ہمارے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ جس دن حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بادشاہ تھا، جب ان کا انتقال ہوا، ہم مدینہ پاک میں تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا استغفروا لہو، اور ایک روایت میں استغفروا لأخیکم، فرمایا اپنے مسلمان بھائی نجاشی کے لیے رب تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. اب وہ کہاں پر؟ حبشہ میں وصال کر گیا، اور رب تعالیٰ کے حبیب مدینہ پاک میں تشریف فرما ہے. فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، استغفروا لأخیکم، اپنے مسلمان بھائی نجاشی کے لیے بخشش کی دعا مانگو. اگر بخشش کی دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں صحابہ سے فرماتے؟ حضرت سیدنا سعد بن معاذ، بہت مشہور حدیث پاک ہے، نبی پاک کی برگاہ میں حاضر ہوئے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا. عرض کی یا رسول اللہ، ان امی ماتت، میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے صدقہ کروں. فَأَيُّ الصَّدَقَاتِ أَفْضَلُ، یا رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ فرمائے الماء، سب سے جو افضل صدقہ ہے، چونکہ مدینے کا ماحول ہے، گرمی کا ماحول ہے، پانی کی قلت ہے، تو جس چیز کی کمی ہو مسلمانوں کو وہ چیز مہیا کرنا اس کا زیادہ ثواب ہے. فرمایا الماء، پانی کی قلت ہے، مسلمانوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو. فحفر بئرا، تو سیدنا حضرت سعد بن معاذ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک کنواں کھدوایا. فرمایا جب کنواں تیار ہوا، پانی جاری ہوا، فرمایا ھذہ لأم سعد، یہ پانی، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے، سعد کی ماں کی طرف سے صدقہ ہے. اب میں عرض کرتا ہوں، ہم جو چیز سامنے رکھ کے، کھانا وغیرہ، فروٹ وغیرہ، پانی، شیرینی سامنے رکھ کے ختم پاک پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ سامنے رکھ کے ختم پڑھنا، سامنے رکھ کے قرآن پاک تلاوت کرنا ناجائز ہے، جائز ہی نہیں ہے. تو میں عرض کرتا ہوں، آپ اگر کچھ نہ کچھ عربی گرامر سے واقف ہیں تو حضرت سیدنا سعد بن معاذ کیا کہتے ہیں؟ ہی، یہ یعنی ہی اس میں اشارہ ہے، یہ قریب کے لیے ہوتا ہے، جو چیز سامنے موجود ہے، مثلا یہ مائک، ہی یہ ام سعد کی ماں کا ہے، یہ سعد کی ماں کا ہے، ام سعد کا ہے. تو پتہ چلا کہ سیدنا حضرت سعد بن معاذ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ماں کا ہے. تو اگر سامنے چیز رکھ کے دعا مانگنا، سامنے چیز رکھ کے قرآن پاک پڑھنا ناجائز ہوتا تو سیدنا حضرت سعد بن معاذ حاضی کیوں کہتے؟ تو پتہ چلا کہ سامنے رکھ کے چیز ختم پڑھنا، دعا مانگنا یہ بالکل جائز ہے، صحابہ سے ثابت ہے. کتاب الروح میں علامہ ابن قیم کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاموات فعلا و تعلیما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کے لیے خود بھی دعائیں مانگتے تھے اور لوگوں کو بھی کہتے تھے، لوگوں کو بھی سکھاتے تھے کہ تم بھی دعائیں مانگو. اور آگے فرمایا دعاء الصحابۃ والتابعین والمسلمین عصر بعد عصر اکثر من ان یذکر واشہر من ان ینکر. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ اور تابعین اور دوسرے مسلمان نبی پاک کے دور سے لے کر اب تک جو دعائیں زمانہ در زمانہ کرتے آئے ہیں وہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ جن کو بندہ ذکر نہیں کر سکتا، اور وہ اتنی مشہور ہیں جن کا کوئی بندہ انکار ہی نہیں کر سکتا. ابن قیم لکھتا ہے، اور وہ شاگرد ہے ابن تیمیہ کا، وہ شاگرد ہے ابن تیمیہ کا، وہ ابن تیمیہ جو وہابیوں کا سالار ہے، وہابیوں کا دادا ہے، اس کا شاگرد لکھتا ہے، یعنی وہابیوں کے گھر کی گواہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک سے لے کر آج تک مسلمان یہ کام کرتے آئے ہیں. یہ بات اتنی مشہور ہے کہ اس کا کوئی بد انکار ہی نہیں کر سکتا.
پتہ چلا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ نبی پاک کے زمانے سے چلا رہا ہے، نبی پاک کے دور پاک سے چلا رہا ہے۔ سید حضرت ابی ملائکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمائی ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر پاک کا انتقال ہوا، آپ کا جسم مبارک چرپائی پر موجود ہے، کچھ صحابہ آپ کو کفن پہنا رہے ہیں، باقی ہم سب مل کر سیدنا فاروق پاک کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے درود بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ابھی تک آپ کا جسم پاک مسلمانوں میں موجود ہے، اس کو کفنایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ سمین محتشم حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمہ آپ فرماتے کہ میں ایک بار ایسے جا رہا تھا تو راستے میں قبرستان آیا، صبح فجر کی نماز کا تقریباً ٹائم ہونے والا تھا، فرمایا میں وہاں پہ تھوڑا سا لیٹ گیا، جب لیٹا تو مجھے نیند آ گئی، تو کیا دیکھتا ہوں سارے قبروں والے باہر نکل آئے ہیں، ایک قبر والا اپنی قبر پر موجود ہے بالکل خاموش اور خوش، اور باقی جتنے قبر والے ہیں وہ سارے کچھ چیز چن رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ سارے لگے ہیں چیزیں چن رہے ہیں، کچھ چن رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں چنتے؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا ہے فلاں بازار میں، حافظ قرآن ہے، وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، مجھ کو اور سارے مسلمانوں کو اصالہ ثواب کرتا ہے، چونکہ مجھ کو تو میرا بیٹا بھیج رہا ہے، مجھے تلاش کرنے کی اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، چننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھیجا ہے اس لیے وہ تلاش کرتے ڈھونڈتے ہیں چنتے ہیں، مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے میں نے کہا کہ تمہارا بیٹا کون سے بازار میں ہوتا ہے؟ فرماتے اس نے مجھے بتایا کہ فلاں بازار میں ہوتا ہے۔ میں چلا گیا، اس کی ساری نشانی ذہن میں رکھ کے وہاں گیا تو اس کی حلوائی کی دکان تھی، حلوے کی دکان تھی، تو وہ حلوہ بھی بنا رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے اور کچھ زبان سے پڑھ بھی رہا ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں اور قرآن پاک پڑھ کے روزانہ حلوہ بھی بناتا ہوں، بیچتا بھی ہوں، روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کے اپنے والد محترم کو اصالہ ثواب بھی کرتا ہوں۔ اپنے والد کے لیے اصالہ ثواب بھی کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت ذہن میں بات آ گئی کہ ہم جو یہاں پر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس سے اہل قبور کی مغفرت کر دیتا ہے۔ فرماتے کچھ دن گزرے، پھر میں اس طرح وہاں قبرستان سے گزر رہا تھا تو پھر لیٹ گیا، پھر مجھے نیند آ گئی، پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ آج پھر سے سارے قبروں والے باہر نکلے ہیں اور کچھ چن رہے ہیں۔ فرماتے وہ بندہ بھی جو اس دن فارغ بیٹھا تھا، خوش تھا، کچھ چن نہیں رہا تھا، تو آج وہ بھی چن رہا تھا۔ تو میں نے اسے پوچھا تم تو آج چن رہے ہو؟ اس نے کہا میرا وہ بیٹا جو حافظ قرآن تھا، جو قرآن پاک پڑھ کے مجھے اصالہ ثواب کرتا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے، آج میرے پیچھے پڑھنے والا اصالہ ثواب کرنے والا کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں پھر سے اٹھ کے بازار میں گیا، دیکھا تو اس کی دکان فارغ پڑی تھی، میں نے اس کے بارے پوچھا، معلومات کی، تو پتہ چلا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو دیکھو ایک حافظ قرآن کام بھی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بندہ زبان تو فارغ ہوتی ہے نا، کام تو ہاتھ سے ہوتا ہے، تو زبان سے بندہ اللہ کا ذکر کرے، تو زبان سے قرآن بھی پڑھتا ہے، ہاتھوں سے کام بھی کرتا ہے، دنیا بھی سنور رہی ہے، آخرت بھی سنور رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، ان کا اور کوئی فائدہ نہیں، دنیاوی فائدہ اگرچہ کوئی بھی نہ ہو لیکن آخرت کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اس ایک بیٹے کی وجہ سے، اس عالم دین کی وجہ سے رب تعالیٰ تیری بخشش کر دے گا۔ ایک اور حدیث پاک، عاص بن وائل جو مشرک تھا، اس کا انتقال ہو گیا، حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، صدقہ کیے جائیں۔
تو اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں مسلمان، حضرت ہشام بن عاص اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو جب ہشام وہ عاص بن وائل مر گیا تو اس کا جو بیٹا ہشام تھا اس نے اپنے حصے کے 50 غلام صدقہ کر دیے اپنے باپ کی طرف سے۔ جب عمر بن عاص کی باری آئی تو آپ فرمانے لگے کہ میں تب تک صدقہ نہیں کروں گا اپنے باپ کی طرف سے جب تک نبی پاک سے مسئلہ نہ پوچھوں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری طرف سے 100 غلام صدقہ کرنا، تو 50 میرے بھائی نے کر دیے، میرے سے کہ 50 باقی ہے تو کیا کروں؟ صدقہ کروں؟ اس کو فائدہ ہوگا، اس کو نفع ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی حدیث پاک، اس پر بندہ غور کرے، سارے جھگڑی ختم ہو جائیں گے، ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بھئی کس کو اصالہ ثواب کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، اس حدیث پاک سے سب پتہ چل جائے گا۔ فرمایا انہو لو کان مسلما، اگر وہ ہوتا مسلمان۔ کیسے مرا تھا وہ؟ شرک کی حالت میں، مشرک مرا تھا، کافر مرا تھا، تو کافر کو تو فائدہ نہیں نہ ہوتا۔ سنا حدیث پاک، انہو لو کان مسلما، اگر وہ ہوتا مسلمان، فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک، اگر وہ ہوتا مسلمان پھر تم اس کی طرف سے غلام صدقہ کرتے، غلام آزاد کرتے، یا کوئی اس کی طرف سے صدقہ کرتے، یا اس کی طرف سے حج کرتے، بالغہ ذالک، ثواب ضرور پہنچتا۔ انہو لو کان مسلما، اگر وہ مسلمان ہوتا تو، چونکہ مسلمان نہیں ہے ثواب نہیں پہنچے گا۔ پتہ چلا کہ ثواب ان کا نہیں پہنچتا جو مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان ہے اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ حدیث پاک اس پر گواہ ہے۔ اگر اس پر وہ قواعد جاری کیے جائیں، چونکہ اب تو قواعد کا مول نہیں ہے نا، سادہ لوگ ہیں، قواعد جاری کیے جائیں تو آپ پر ازر من الشمس، سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہو جائے گا کس کے لیے اصالہ ثواب کرنا اور کس کے لیے نہیں کرنا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ تم سامنے کھانا رکھ کے جو دعائیں کرتے ہو، جو قرآن پاک پڑھتے ہو، ختم پاک پڑھتے ہو، یہ ناجائز ہے۔ آپ سے ایک سادہ سے سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں، بندہ سامنے کھانا نہ رکھے، سامنے فروٹ نہ رکھے، بندہ اس کے بغیر قرآن پاک پڑھے، تو آیا اس کے بغیر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ جائز ہے۔ سامنے کھانا نہیں ہے تو ویسے قرآن پاک پڑھتے، گھر میں پڑھتے ہیں سارے، مسجد میں پڑھتے، کھانا سامنے نہیں ہو تو قرآن پاک پڑھتے، تو جائز ہے نا، قرآن پاک پڑھنا جائز ہے۔ اگر بندہ قرآن پاک نہ پڑھے، ویسے بندہ کھانا سامنے رکھے کھانا کھائے، تو کیا وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بھی بغیر قرآن پاک پڑھے کھانا کھائے تو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ بے بغیر قرآن پاک کے کھانا کھائے تو جائز، بغیر کھانا سامنے رکھے قرآن پاک پڑھے تو جائز، دونوں کام الگ الگ ہوں تو جائز، دونوں کام الگ الگ ہوں تو جائز۔ یہ کون سا قانون ہے دو جائز کام مل کے ناجائز ہو جاتے؟ یہ قانون، یہ اصول کہاں سے وضع کیا ہے؟ یہ تمہارے گھر کا ہوگا، گھر کا قانون اپنے گھر میں رکھو۔ ہم وہی قانون مانیں گے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، نبی پاک کے فرمان میں ہے اور ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ تو قرآن و حدیث سے فیصلہ ہو گیا، اور بھی بے شمار دلائل ہیں، احادیث ہیں، بزرگوں کی فرامین ہیں، بہت سارے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صالح ثواب کرنا یہ بالکل جائز بات ہے، بالکل باعث ثواب ہے۔ اس کا صرف یہ نہیں بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو صالح ثواب کرتا ہے نا، تو اس کا صرف فائدہ مردوں کو نہیں ہوتا بلکہ اس صالح ثواب کرنے والے کو بھی نفع ہوتا ہے۔ تو دوستو، رب تعالیٰ کی برگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور سب مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور بالخصوص صوفی عبدالعزیز صاحب اور عبدالرزاق صاحب، ان کے والدین کی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔